پہلے ہوں۔ اللہ کے محبوب کریم نے خود فیصلہ کر کے بتلا دیا کہ یہ آدمیت اور بشریت بعد کی بات ہے، میں پہلے ہوں۔ یقیناً جب پہلے ہیں، بشریت تو بعد میں ہے، آدمیت تو بعد میں ہے۔ پتہ چلا رب کے محبوب نے بتلایا میں ایک نور تھا۔ اگلی حدیث پاک سنو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، سیرت البیہ سے پڑھ رہا ہوں، تفسیر البیان سے روایت موجود ہے، اور جوائر البیان میں علامہ یوسف نبہانی نے نقل کیا ہے۔ اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، دیوبندی مولویوں نے کراچی سے کتاب چھاپی ہے، ہرونیہ یا دیوبندی کی کتاب ہے خصوصیات، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت نقل کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سیرت البیہ کا ترجمہ دیوبندیوں نے کیا، اس میں روایت موجود ہے، سن لو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل حاضر تھے۔ فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا حضور عمر کا تو کوئی حساب نہیں، مفہومی روایت عرض کر رہا تھا، روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ حضور یا رسول اللہ اس کا تو کوئی حساب نہیں، اتنی بات یاد ہے اللہ کی قدرت کے چوتھے جاب پر ایک ستارہ نکلتا تھا، طلوع ہوتا تھا 70,000 سال کے بعد۔ حضور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے محبوب نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اور ذرا غور کرنا کہ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اور جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب میری مرضی کے بغیر بولتا نہیں ہے، یہ وہ زبان مبارک ہے۔ جملہ سن لو، اور ابو داؤد شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، دارمی شریف میں، طریق صغیر امام بخاری میں، اور بڑی کتابوں میں روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی بارگاہ میں آ گئے، اور جو بات لکھتے، جو سرکار فرماتے لکھ لیتے، نبی کریم علیہ السلام سرکار کی بات لکھ لیتے، جو فرماتے لکھ لیتے۔ اب بعض لوگوں نے اعتراض کیا، یہود نے اعتراض کیا، منافقین نے اعتراض کیا، روایات کی شارحین کے مطابق ذرا غور کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات نہ لکھا کر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی عام حالت میں ہوتے ہیں، ان کی ہر بات نہ لکھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی حضور لوگ ایسا کہتے ہیں، میرے آقا جلال میں آگے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا، ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، نبی پاک نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ما یخرج منہ الا بالحق، اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص ما یخرج منہ الا بالحق، اس زبان سے حق کے علاوہ بات نکلی کبھی نہیں ہے۔ یہ وہ زبان مبارک ہے۔ اللہ کے محبوب کریم کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں حضور میں نے ایک ستارہ دیکھا ہے، 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ذَلِكَ الْكَوْكَبُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جبریل جو ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ تھا۔ ذرا غور کرنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا اپنا فیصلہ ہے۔ اگلی حدیث پاک سن لو، ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو۔ یہ حضرات مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، مسند امام احمد میں روایت موجود ہے، صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے، مستدرک امام حاکم میں روایت موجود ہے، مجموع الزوائد میں روایت موجود ہے، طبرانی کبیر میں روایت موجود ہے، شرح السنہ میں روایت موجود ہے۔ حضرات بے شمار حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے محبوب کریم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ وراتم حین حملت خرج منها نور اضاءت له قصور الشام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں وہ ہوں جو میری امی جان نے میری ولادت کے وقت نور دیکھا تھا۔ میں وہ ہوں جو میری امی جان نے میری ولادت کے وقت نور دیکھا تھا۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی برکت سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے۔ اب لگے تو اس حدیث کے ساتھ ہی مائی صاحبہ کی گواہی دیکھ لو، غور کرنا، یعنی حضرت مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا
کیا فرماتی ہیں؟ اور طبقات الکبریٰ ابن سعد پڑھ کر دیکھو، البدایہ والنہایہ پڑھ کر دیکھو، سیرت الانبیاء پڑھ کے دیکھو، انوار المحمدیہ پڑھ کے دیکھو، مواہب الزرقانی پڑھ کر دیکھو، دیوبندیوں کے ڈھیر کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی امی جان فرماتی ہیں انی رأیت خرج منی نور، فرمایا میں نے دیکھا مجھ سے نور نکلا ہے، مجھ سے نور نکلا ہے۔ اضاءت لہ اصول شام، جس سے شام کے محلات کو روشن ہوتے ہوئے میں نے دیکھ لیا ہے۔ اضاءت لہ الارض، میں نے ساری زمین کو روشن ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اضاء لہ ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا کو، سارے جہان کو میں نے روشن ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور ذرا غور کرو، سیدہ آمنہ مکے میں دیکھتی ہیں شام کے محل، سیدہ آمنہ مکے میں دیکھتی ہیں مصرہ کے محل، سیدہ آمنہ مکے میں دیکھتی ہیں مشرق و مغرب، سیدہ آمنہ مکے میں دیکھتی ہیں سارے جہان کو۔ غور کرو، ذرا فکر کرو، نبی پاک کے نور کی برکت سے سیدہ آمنہ مکے میں بیٹھ کر سارے جہان کو دیکھ رہی ہیں، نور مصطفیٰ کی برکت سے ساری دنیا کو روشن ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ رستے میں ملک بھی آئے، شہر بھی آئے، دیہات بھی آئے، درخت بھی آئے، پہاڑ بھی آئے، اور سیدہ آمنہ مکے میں بیٹھ کر اور نبی پاک کے نور کی برکت سے سارا جہان دیکھ رہی ہیں۔ اور جس نور کی برکت سے سیدہ آمنہ سارا جہان دیکھ رہی ہیں، اور رب کا محبوب مدینے میں جلوہ گر ہو کر ہم غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ بندہ مٹ جائے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اور کلمہ پڑھ کے نبی کو جو بے علم کہے، کلمہ پڑھ کے نبی کو جو بے علم کہے، ایسے بدبخت کا ایمان سے رشتہ کیا۔ اور نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے، اگلی حدیث سن لو، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، یہ شرح شفا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ اور سنو، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر، جبریل حاضر، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاصر، کما قال، اے سب سے اول آپ پر سلام ہو، اے سب سے آخر آپ پر سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی سرکار کی بارگاہ میں اگلا جملہ جبریل کا سنو، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ صفات تو خدا کی ہیں، تم نے یہ میرے لیے بول دی؟ جبریل عرض کرتے ہیں سونا محبوب اللہ کی قسم ہے اپنی طرف سے نہیں بولی، اللہ نے حکم دے کے بھیجا ہے کہ اس طرح محبوب کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرات ذرا جبریل کی عرض کے سنو، سب سے اول اللہ نے ساری مخلوق سے پہلے محبوب آپ کو پیدا کیا ہے، محبوب کریم سارے نبیوں کے بعد آپ کو مبعوث کیا ہے، اس لیے آپ اول ہیں، اس لیے آپ آخر ہیں۔ حضرات ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، اس لیے تو بریلی کے تاجدار بولے، امام اہل سنت امام شاہ امام احمد رضا اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے بولے وہی ہے اول، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ اللہ اکبر، غور کرو۔ اور یہ وہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور جو رب کے محبوب کی بارگاہ میں جبریلی عقیدہ ہے۔ جبریل بھی آ کے عرض کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، اور غور کرو، یہ نبی
کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ ہیں، اللہ کے محبوب کا ارشاد عالی ہے۔ ذرا غور کرو، پتا چلا نبی پاک کے نور ہونے کا عقیدہ جو رب کے محبوب نے خود صحابہ کو دیا ہے، پوری امت کو دیا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو بتلا دیا ہے کہ دنیا والوں، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا ہے۔ اور ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، ایک نبی پاک کے نور ہونے کی دلیل اور بے شمار دلائل ہیں، مگر ذرا غور کرو، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رسول پاک کی چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ اب آؤ میں تمہیں عقیدہ سناؤں ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار۔ ارے وہ عائشہ صدیقہ ہے جس کی شان میں خدا قرآن نازل فرماتا ہے، یہ وہ عائشہ صدیقہ ہے، اللہ اکبر، جس کو اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ درجہ دیا ہے، فرمایا وازواجہ امہاتہم، میرے محبوب کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جس کی ماں ہوگی وہ تو مانے گا نا، مومن نہ ہو اس کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، صدیقہ کائنات کا عقیدہ سن لو اور یہ بات یاد رکھ لو، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بکواس کرے مومن وہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حلالی بیٹا ہوتا ہے ماں کو بھونکتا نہیں، جو حلالی بیٹا ہوتا ہے ماں کو بھونکتا نہیں۔ اور یہ صدیقہ کائنات وہ عائشہ صدیقہ ہے۔ شیعہ کی کتاب مناقب والے بھی طرف سے میں روایت پڑھ کے سنانے لگا ہوں، یہ اس لیے پڑھ کے سناتا ہوں تمہیں اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ بھائی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ یہاں کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے؟ بھائی ہم سنی کسی کے گستاخ نہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ جنگ جمل سے واپسی ہو رہی ہے، مولا کائنات مولا علی کے سامنے کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بکواس کی، مولا علی جلال میں آ گئے، مولا علی جلال میں آ کے فرماتے ہیں اور بے ایمان تجھے پتہ نہیں یہ ہے کون؟ تجھے پتہ نہیں یہ ہے کون؟ یہ رب کے محبوب کی بیوی ہے اور مومنوں کی ماں ہے۔ رب نے فرمایا ہے وازواجہ امہاتہم، میرے محبوب کی بیویاں، میرے محبوب کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ مولا علی نے فرمایا سنو، مولا علی نے فرمایا جو ان کا گستاخ ہوگا، جو ان کے بارے میں بھونکے گا، جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا، فَهُوَ كَافِرٌ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، فرمایا وہ کافر ہے، کافر ہے، خاسر الدنیا والآخرہ، اس کو دنیا میں بھی چھتراول ہوگی، آخرت میں بھی چھتراول ہوگی۔ صدیقہ کائنات کا عقیدہ سن لو، یہ تاریخ مدینہ دمشق ابن اسحاق سے میں پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں۔ الخصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب سے تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ بات سن لو، یہ امام سیوطی پتہ کون ہے؟ یہ امام سیوطی وہ سیوطی ہے جس کے بارے میں امام عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الکبریٰ میں لکھا ہے، امام سیوطی وہ سیوطی ہے جس کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور اشرف علی تھانوی دیوبندی نے الکلام الحسن افاظات الیومیہ میں لکھا ہے، یہ امام سیوطی وہ سیوطی ہے اپنی کتاب میں حدیث لکھنے سے پہلے نبی پاک سے پوچھ کے حدیثیں لکھا کرتے ہیں۔ فسائل سے کبریٰ پڑھ کر دیکھو، القول المفید امام سخاوی کی کتاب پڑھ کر دیکھو۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، کہتی ہے رات کا وقت تھا، میں کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، سوئی مل نہیں پا رہی، اتنے میں کیا ہوا کہ رب کا محبوب آ گیا، رب کا لالا حبیب آ گیا، اللہ اکبر، میرے سرتاج آ گئے۔ نبی پاک کے چہرہ انور کی نور کی، چہرہ انور کی روشنی کی برکت سے جو میری سوئی گم ہوئی ملتی نہیں تھی، وہ گم ہوئی سوئی مجھے مل گئی۔ اور ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تو دیکھو، یہ
یہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اللہ اکبر. اب اس شخصی کا عقیدہ تمہیں بتاتا ہوں جو جس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہے. یہ بات یاد رکھو, ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے نبی اور رسولوں کے بعد جس کا پہلا نمبر ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ بات یاد رکھو. اور یہ جو پہلا نمبر ہے ہم نے نہیں, رب کے محبوب نے دیا ہے. ایام وصال سورہ پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا بابا کرن فلیصلی بالناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری میں بھی ہے, شیعوں کی کتاب نوران نجفیہ میں بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے سب کا امام بن جائے, میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے, یعنی علی کا بھی امام بن جائے, مولا علی کا بھی امام ہے, عمر فاروق کا بھی امام بن جائے, عثمان غنی کا بھی امام بن جائے, سارے صحابہ کا ساری امت کا امام بن جائے. اور نبی پاک علیہ السلام نے مصلی کس کو دیا ہے؟ ابو بکر صدیق کو. یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, جھنڈا دینے کی باری آئی مولا علی کو دیا. خیبر کا موقع آیا, فرمایا لاؤ دی ان رایت قدم رجلا یفتح اللہ لا یدی کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے دے گا. جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا, اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا. جھنڈے کی باری آئی, کس کو دیا؟ مولا علی شیر خدا کو دیا. علی کہاں ہے؟ حضور اس کی آنکھیں دکھتی ہیں, غور کرنا, ذرا فکر کرنا. علی کو بلاؤ, علی حاضر ہو گئے, آنکھوں میں لعاب دہن تھوک مبارک لگا دیا. اوے تمہارا تھوک بیماریاں پھیلائے, رب کا محبوب کا تھوک مبارک لعاب دہن سی شفائیں بانٹتا ہے. ابھی بھی کہو کہ نبی ہم جیسا ہے, شرم سے ڈوب مرو. غور کرو بات میں کہنا چاہتا ہوں, جھنڈا دیا مولا علی کو, مصلی دیا ابو بکر صدیق کو. نبی پاک نے اپنے عمل سے فیصلہ کر کے بتلایا دنیا والوں میں انصاف کرنے والوں کا امام بن کے آیا ہوں. تو میں بتانا چاہتا ہوں جھنڈا علی پاک کو کیوں دیا, مصلی ابو بکر کو کیوں دیا؟ علی کو جھنڈا اس لیے دیا, جھنڈا جوانوں کا حق ہوا کرتا ہے. مصلی ابو بکر کو اس لیے دیا, مصلی بزرگوں کا حق ہوا کرتا ہے. صدیق اکبر اس ہستی پاک کا عقیدہ سنو. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدارت القمر کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب کا جو چہرہ انور تھا ایسے روشن تھا, ایسے روشن تھا, ایسے روشن تھا جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے. اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. مولا علی کا عقیدہ تمہیں سنا دوں, مولا علی کا عقیدہ سن لو. اور ترمذی سے روایت پڑھ رہا ہوں, مشکات میں روایت موجود ہے. مولا علی کہتے ہیں لمرا قبلہ ولا بعدہ ولا مصرع کما قال علیہ السلام قال رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا اللہ نے ہمیں وہ محبوب دیا ہے جس سے جیسا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا نہ جیسا ہو سکتا ہے. اور صحابہ کا عقیدہ ہے. سیدنا انس بن مالک کا عقیدہ سن لو, ابن ماجہ سے پڑھتا ہوں, مشکات مسند امام احمد بڑی کتابوں میں روایت ہے. کہتے ہیں لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اضاء من حق اللہ شیء. جب نبی پاک مدینے میں داخل ہوئے تو نبی پاک کے نور کی برکت سے, سرکار کی برکت سے سارا مدینہ روشن ہو گیا تھا. مدینہ شریف کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی. اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. تو میں آؤں ایک اور صحابی کا عقیدہ بتاؤں, نام جس کا سرکار حضرت عباس ہے, نبی پاک کے چچا جان ہیں. ذرا غور کرو, چچا جان سیدنا عباس. کتابوں کے نام سن لو حضرات. المعجم الکبیر امام طبرانی سے پڑھتا ہوں, الاستیاب ابن عبد البر سے پڑھتا ہوں, البدایہ والنہایہ ابن کثیر سے پڑھتا ہوں, الخصائص الکبریٰ امام سیوطی سے پڑھتا ہوں. اور سن لو مواہب الدنیا امام زرقانی سے پڑھ رہا ہوں, مستدرک امام حاکم مجمع الزوائد. بڑی ڈھیر کتابوں کے علاوہ دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے بھی روایت کو نقل کیا ہے. سیدنا عباس غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی ہے, اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر
30,000 صحابہ کا مجمع تھا، 30,000 صحابہ کا مجمع۔ حضور اجازت دو تو آپ کی نعت میں آپ کو سناؤں۔ چچا اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، تو میری نعت سنا۔ نعت تو لمبی ہے، ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عباس 30,000 صحابہ کا مجمع بارگاہ مصطفیٰ کریم میں رسول پاک کی موجودگی میں، انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق او کما قال۔ ترجمہ بھی میں اشرف علی تھانوی کا پڑھ کے سناتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت عباس عرض کرتے ہیں، سونا محبوب جب آپ کا میلاد ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے نور کی برکت سے آفاق عالم یعنی کائنات کے 4 چفیرے روشن ہو گئے تھے۔ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ اور ہے، بھابیوں کا عقیدہ اور ہے۔ آؤ ایک اور صحابی کا تمہیں عقیدہ بتاؤں۔ صحابی کا نام عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی عقیدہ سن لو۔ مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے، بڑی کتابوں میں روایت ہے، سند بالکل صحیح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہوتے تھے یا چاند کی چاندنی میں ہوتے تھے، نبی پاک کے جسم عطر کا سایہ نہیں ہوتا تھا، جسم عطر کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ میں اپنی طرف سے بات کہوں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے اپنی طرف سے کہہ دی، دیوبند کے رشید احمد گنگوئی سے پوچھ لو، امداد السلوک میں لکھتا ہے نبی پاک کے جسم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ نور تھے، نور کا سایہ ہوتا نہیں۔ تفسیر مدارک پڑھ کر دیکھو، روح البیان مدارج النبوت پڑھ کر دیکھو۔ آؤ تمہیں عقیدہ سناؤ حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ عنہ۔ اور یہ عثمان غنی پتہ کون ہے؟ یہ وہ عثمان غنی ہے، اللہ اکبر، یہ وہ سیدنا عثمان غنی ہے، اور جس کے نکاح میں نبی پاک نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے اپنے ان کے نکاح میں عطا فرمائی۔ اور یہ عثمان غنی کی وہ فضیلت ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی صف میں کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ شرف نہیں ملا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی صحابی کے گھر میں ہوں۔ یہ شرف ملا ہے کس کو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اسی لیے تو ان کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ بولو ذرا، نورین۔ اور یہ ٹکسلا بھی نہیں، نبی پاک کی حدیث ہے۔ اور تاریخ مدینہ میں ساکر سے پڑھتا ہوں، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں۔ یہ ذوالنور کا جو لقب ہے نبی پاک نے دیا ہے، نبی پاک نے دیا ہے۔ عثمان غنی کو کہتے ہو ذوالنورین، جو بندی بھی بڑا کہتے ہیں نا، ویسے بے شک مانے بے شک نہ مانے، مگر کہیں گے ذوالنورین، شیعوں کی ضد میں۔ ذوالنورین کا معنی کیا ہے؟ 2 نوروں والا، 2 نوروں والا۔ اور جس نبی کی بیٹیاں نور ہیں، اس نبی کی نورانیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میں حضرات کسی بات پر کسی کی حد تک یا کسی کی دلداری کے لیے نہیں بات کرتا، سب خدا کی قسم سب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے سوچو کہ اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ کیسا مذہب ہے؟ یہ وہ مذہب ہے جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا مذہب ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ سنو۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر منافقین اور بعض لوگوں نے جب تہمت لگائی، سرکار نے مختلف صحابہ سے پوچھا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے، عمر تیرا کیا خیال ہے؟ باری آ گئی عثمان غنی کی، عثمان تیرا کیا خیال ہے؟ عثمان غنی نے کیا عرض کیا؟ ان اللہ ما واقع ذلکا، محبوب سونا ان اللہ ما واقع ذلکا علی الارض، سونا اللہ نے تو آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ قدم زمین پر کوئی رکھ نہ دے، آپ کے سائے پر کوئی قدم نہ رکھ دے۔ اللہ آپ کے ساتھ ایسی بیوی کیسے جمع کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، غور کرو، ذرا فکر کرو۔ پتا چلا عثمان غنی کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سرکار
نور ہیں، اور یہ سارے صحابہ کا عقیدہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ پوری امت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ اور ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، بلکہ رسول پاک علیہ السلام کی تو لباس بشری ہے نا دنیا میں۔ ابن عساکر کی روایت ہے، دارمی شریف دیگر کتابوں میں روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے ظاہری طور پر بھی سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور بنا دے گا۔ اور یہ تو لباس بشری ہے، ظاہری طور پر بھی قیامت کے دن رسول پاک فرماتے ہیں مجھے نور علی نور بنا دے گا، سر سے لے کر پاؤں تک نور بنا دے گا۔ اور ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، یہ نبی کریم علیہ السلام کے نور ہونے کا جو عقیدہ ہے پوری امت کا عقیدہ ہے۔ ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، اور ذرا فکر کر لو، نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت شریف جو ہے یہ وہ مبارک عقیدہ ہے جو اللہ کے محبوب کے صحابہ کا عقیدہ ہے، پوری امت کا۔ امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعمان بن ثابت، ان کا قصیدہ نعمانیہ چھپا موجود ہے، اس میں جملہ ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج بھی آپ کے نور سے روشن ہے۔ انت الذی من نورک البدر اقتصاب الشمس مشرقا بنور بہا کو کما قال، حضور آپ کے نور کی برکت سے سورج بھی منور ہے۔ اب جو اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد بھی کہے، پھر بھی کہے نہیں ہم جیسے بشر تھے، پتا چلا وہ حنفی نہیں، وہ اس پیٹ کے لیے حنفی بنا ہوا ہے، اس کا حنفیت کے ساتھ کا تعلق کوئی نہیں۔ بڑا لوگ کہتے ہیں آج کل ہم حنفی ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو حنفی ہونے کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے نا؟ جو نبی پاک کا گستاخ ہو وہ تو مسلمان نہیں ہوتا، وہ حنفی کیسے ہوگا؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک بشریت میں ہم جیسے ہیں۔ برائی نے کہا دیوبندیوں کی کتاب اس کا جملہ ہے، نفس بشریت میں مماثل آپ کی جملہ بنی آدم ہے، نعوذ باللہ، کہ بشریت میں حضور سارے بنی آدم جیسے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے کہنے دو گے کہ دیوبندیوں کی بشریت ابو جہل جیسی ہے، بھابیوں کی بشریت ابو جہل یا گلاب یا فرعون جیسی ہے، اور تمہیں اپنے لیے پسند نہ ہو اللہ کے محبوب کے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر نبی پاک کی بشریت کا عالم دیکھنا ہے تو آؤ تمہیں میں سنا دیتا ہوں اللہ نے محبوب کو بشریت کیسی عطا فرمائی ہے۔ اور صحیح بخاری پڑھ کر دیکھو، صحیح مسلم اور مشکات ابو داؤد پڑھ کر دیکھو، مسند امام محمد مجموع الزوائد بڑی ڈھیر کتابوں میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے روزے رکھنا شروع کیے لگاتار، جن کو صوم وصال کہتے ہیں۔ اب صحابہ نے رکھنے شروع کر دیے، صحابہ کمزور ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کمزور ہوئے، فرمایا کیا ہوگا؟ حضور آپ کے روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، فرمایا نہ رکھو، حضور آپ رکھتے ہیں، جملہ بولا، بخاری شریف کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا ایکم مثلی، فرمایا تم میں کون ہے جو میری طرح کا ہے، جو میری مثل ہے۔ دوسرا جملہ بولا انی لستو کہیاتکم، تم میں کون ہے جو مجھ جیسا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے تیسرا جملہ بولا انی لستو مثلکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم میں کون ہے جو میری مثل ہے۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھ لو، کھڑے ہو گئے، یہ بخاری کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، دوسری روایت میں جملہ ہے، صحابہ کہتے ہیں لسنا کہیاتک یا رسول اللہ، حضور واقعی ہم آپ جیسے نہیں ہیں، ہم آپ جیسے نہیں ہیں، لسنا مثلنا یا رسول اللہ، حضور مسلم شریف کی روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں، حضور واقعی آپ ہم جیسے نہیں ہیں۔ صحابہ کو نظر نہیں آتا تھا کہ نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے بھی دو ہاتھ ہیں۔ میں ایک طرح سفر کر رہا تھا، ایک حضرت صاحب مل گئے، سمجھ گیا آپ بات، کون مل گیا؟ پہچان لیا مجھے، ویسے عام حالت میں میں ٹوپی رکھتا ہوں نا، پہچانتے لوگ کم ہیں، پہچانتے خاص لوگ ہوں گے جو جانتے ہیں، ورنہ کتابوں میں جو میری کتابیں چھپی ہوئی ہیں نام سے تو اللہ کے فضل سے اکثر لوگ جانتے ہیں، اپنے تو شاید نہ جانے وہ ضرور جانتے ہیں۔
آپ مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب ہیں، میں کہ بول دو مسئلہ پوچھنا ہے، اگر صحیح بتا دیں۔ میں کہ جب تمہیں یقین نہیں ہے پوچھنا کیا ہے؟ نہیں نہیں بس وہ تو آپ غصے میں آ گئے، میں نے ویسے غلط کیا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کہ پوچھ لو۔ ہمارے کتنے ہاتھ ہیں؟ میں نے کہا 2۔ نبی کے کتنے ہاتھ ہیں؟ میں نے کہا 2۔ نبی کی کتنے آنکھیں ہیں؟ میں نے کہا 2۔ ہماری کتنی آنکھیں ہیں؟ میں نے کہا 2۔ نبی کے کتنے پاؤں ہیں؟ میں نے کہا 2۔ ہمارے کتنے پاؤں ہیں؟ میں نے کہا 2۔ یہ ساری باتیں پوچھ کے کہنے لگا اب بتاؤ جو بڑے بڑے ہمارے مناظر تم سے نہیں منوا سکے نبی ہم جیسا ہے۔ میں نے 2 منٹ میں نہیں منوا لیا نبی ہم جیسا ہے۔ میں نے کہا بریک پہ پیر پاؤں رکھو، پہلے یہ بتاؤ مسئلہ صحیح بتایا ہے؟ کہتا مسئلہ تو صحیح ہے۔ میں نے کہا چلو یہ تو مسئلہ حل ہوا نا کہ بریلوی مسئلہ صحیح بتاتے ہیں، اہل سنت جو ہوتے ہیں مسئلہ صحیح بتاتے ہیں۔ چلو دوسری بات، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کے کتنے ہاتھ ہیں؟ کہتا 2۔ میں کہا تیری بیوی کے؟ کہتا 2۔ میں کہا تیری ماں کی کتنی آنکھیں ہیں؟ کہتا 2۔ میں کہا تیری بیوی کی کتنی آنکھیں ہیں؟ 2۔ میں نے کہا تیری ماں کے کتنے پاؤں؟ کہتا 2۔ بیوی کے؟ میں نے کہا چلو ماں کو